بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. 40 احادیث نبویہ کا شرح کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں ہم حدیث نمبر 19 کے تعلق سے بات کرتے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث 19 عن ابی العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ہم پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں اور بیان بھی کر چکے ہیں، جس میں بہت عظیم پیغام موجود ہیں، جن میں بہت ہی آسانی کے ساتھ اور آسان لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عبداللہ بن عباس کو نصیحت کرتے ہیں. اور یہ نصیحت اور یہ وصیت جو ہے، اگرچہ اس حدیث کے الفاظ دوسرے احادیث میں اس وجہ سے تھوڑے سے زیادہ ہیں، لیکن بہت سارے عقیدے کے، خاص طور پہ توحید کے اور عقیدے کے اہم مسائل کو بیان کیا گیا اس حدیث میں، جن میں آج میں کہوں گا آج بہت سارے مسلمان غلطیاں کر رہے ہیں. ایک چھوٹے سے بچے کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بہترین طریقے سے یہ الفاظ اور یہ جملے سکھاتے ہیں، اور یہ جملے ہمیں جتنی زیادہ لگ رہے ہیں، ایک 10 سال سے کم عمر کے بچے نے انہیں یاد بھی کر لیا اور زندگی سے عمل بھی کرتے رہے. آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث کا مختصر سا ترجمہ بیان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر مختصر شرح کرتے ہیں فضل الشیخ عبد الحسین عباد البدر کی شرح سے. ترجمہ: سیدنا ابو العباس کنیت ہے سیدنا عبداللہ بن عباس کی، ابو العباس کنیت ہے. سیدنا ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک روز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، یعنی گدھے پر سوار تھے ہم دونوں اور میں پیچھے تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا غلام، اے لڑکے، اے پیارے بچے. اس کو جس طریقے سے بھی آپ سمجھ لیں، یہ ندا ہے چھوٹے بچے کو نرمی سے، آسانی سے، پیار سے. میں تمہیں چند اچھی باتیں بتاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر. احفظ اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے احکام کیا، یا اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کر، یعنی اس کے احکام کی پابندی کر، وہ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا. جب تو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کر، جب تو مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کر. یاد رکھ، ساری دنیا جمع ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تجھے کسی بات کا فائدہ اور نفع نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقرر کر رکھا ہے. اور اگر سارے لوگ مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں
تو وہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ ترمذی کے علاوہ دوسرے محدثین کی روایت میں یوں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا، تو خوشحالی میں اس کی طرف رجوع کر، وہ تنگ دستی کے وقت تیری مدد فرمائے گا۔ یاد رکھو، جو چیز تمہیں نہیں ملی وہ تمہیں مل ہی نہیں سکتی تھی، اور جو کچھ تجھے مل گیا اس سے تو محروم نہیں رہ سکتا تھا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی مدد صبر سے وابستہ ہے، اور تکالیف و مصائب کے بعد کشادگی اور فراخی آتی ہے، اور تنگی کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے۔ اس حدیث کی شرح فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد المحسن عباد البدر حفظہ اللہ کی شرح سے کرتے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، قوله صلی اللہ علیہ وسلم احفظ اللہ يحفظك، ای احفظ حدود اللہ بامتثال اوامره واجتناب نواہیہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرتے رہو۔ کیسے کریں گے اللہ تعالیٰ کی حدود، اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ تعالیٰ کے احکام کی کیسے حفاظت ہوتی ہے؟ گنتے ہیں۔ نمبر 1، بامتثال اوامرہ، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، واجتناب نواہیہ، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے منع ہو جانے سے۔ نمبر 3، وتصدیق الاخبار، جو بھی خبر ہے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے۔ نمبر 4، وعبادتہ وفقا لما شرع، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، لا بالاہواء والبدع، اللہ تعالیٰ کی عبادت بدعت اور خواہشات نفس کی بنیاد پر نہیں کی جاتی۔ یحفظک اللہ فی امور دینک و دنیاک، اللہ تعالیٰ جب تم ایسا کام کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت اس طریقے سے کرو گے جو 4 چیزیں بتائی گئی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا تمہارے دنیاوی امور میں اور دینی امور میں۔ دنیاوی امور میں بھی مضبوطی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوگی۔ دنیا میں کیا انسان کا؟ کھانا ہے، پینا ہے، رزق ہے، اولاد ہے، اس کی جاب ہے، اس کا مال ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے دوست و احباب ہیں، جو بھی اس کی دنیا ہے، اس کی دنیا اللہ تعالیٰ محفوظ، اس کی صحت ہے، اس کی عافیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دے گا۔ اور دین کی حفاظت ایمان کی حفاظت سے ہوتی ہے، اتباع سنت کی حفاظت سے ہوتی ہے، ثابت قدمی سے ہوتی ہے۔ جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا دینی امور میں اور دنیاوی امور میں۔ جزاء وفاقا، یعنی الجزاء من جنس العمل، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے۔ فالعمل حفظ والجزاء حفظ، عمل کیا حفاظت کی ہے نا، اس کی جزا بھی حفاظت ہے۔ ہم نے دیکھی حفاظت کیا کی ہے، کتنے اعمال ہیں ہمارے، یعنی دین کی حدود جو بعض لوگوں کو بہت مشکل لگتی ہیں، ذرا دیکھیں کیا ہے۔ 24 گھنٹے میں سے ہم نماز میں کتنے وقت لگاتے ہیں؟ فرض نمازوں میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، سنتوں کے ساتھ مشکل سے 23 گھنٹے اس حدود سے باہر ہیں، ہم 1 گھنٹہ حدود کے اندر ہے 24 گھنٹے میں سے۔ اگر 23 گھنٹے ہمیں نماز پڑھنی ہوتی اور 1 گھنٹہ ہم نماز نہ پڑھتے، تب مشکل ہوتی کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ تو شریعت کی حدود میرے بھائیو بہت ہی آسان ہے، انتہائی آسان ہے۔ یہ دین آسان دین ہے، جو اس میں شدت اختیار کرتا ہے وہی ہلاک ہوتا ہے۔ اور آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو مت میں آج کل بعض ایسے تنظیمیں نکلی ہیں، انتہا پسند تنظیمیں جو شریعت کی حدیں پار کر گئی ہیں، پتہ نہیں کس دین پہ عمل کرنا چاہتی ہو اور کس جنت میں وہ داخل ہونا چاہتی ہیں۔ مسلمان قتل کر جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے، اور پھر جہاد کے نام پر قتل عام مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ کیا دین کی حفاظت اسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت اسے کہا جاتا ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ محفوظ نہیں ہو سکتے۔ اور خوارج کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کے آج کے دور تک امت میں سوائے فساد کے اور امت کو
کافروں سے بھی زیادہ، یہود و نصارہ سے زیادہ تکلیف دینے والے یہ خوارج ثابت ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدترین لوگ جو قتل ہوں گے اس آسمان کے نیچے وہ خوارج ہیں. بدترین یعنی یہود و نصارہ سے بدترین. یہودی کو قتل کیا، خارجی کو قتل کیا، کون زیادہ بدترین مقتول ہے؟ خارجی. اور جن کو وہ قتل کریں گے وہ سب سے بہترین مقتول ہے. سبحان اللہ. کیوں بھائی؟ یہودی کو قتل کرنا ہے، کافر ہے، دشمن ہے، ہندو ہے، لیکن اس سے زیادہ بدتر مقتول یہ خارجی ہے. کیوں؟ کیونکہ جتنے نقصان یہ خوارج امت کو پہنچاتے ہیں، مسلمانوں کو پہنچاتے ہیں، یہ ہندو اور یہ کافر اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو خوبصورت اور نور بھرے الفاظ ہیں، پھر ان کا کیا فائدہ ہے اگر یہ معنی نہیں ہے؟ اگر یہودوں کے زیادہ خطرہ ہے امت پر ان سے زیادہ، تو پھر زیادہ اس آسمان کے نیچے بدترین مقتول کون ہوتا؟ یہودی ہوتا کہ نہ ہوتا؟ اگرچہ یہودی بڑے دشمن ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جتنی مسلمانوں کو نقصان ان خوارج نے دیا ہے، دشمن کافر نے تو نقصان نہیں پہنچایا. اور جب دین کی حفاظت ہوئی، الجزاء من جنس العمل، یہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے. اور توفیق سے احسان بھی اللہ تعالیٰ کا. اب جیسے دین کی حفاظت جن لوگوں نے کی ہے حدود کے اندر رہ کر، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو جزاء و وفاقہ ان کی حفاظت کی ہے. نماز 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ ہے. روزے پورے سال میں سے 12 مہینے میں سے کتنے مہینے؟ 1 مہینہ. زکوٰۃ جس کے پاس صاحب نصاب ہے اس پر فرض ہے. حج پوری زندگی میں 1 مرتبہ ہے. تو شریعت، یہ شریعت کی حدود ہے. جھوٹ بولنے سے موت آتی ہے، مت جھوٹ بولے، سچ بولے. کیا مشکل ہے؟ جان بچانے کے لیے جھوٹ جائز ہے کہ نہیں؟ مکرہ اکراہ کی حالت میں کفر کا ارتکاب کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ یہ آسان شریعت ہے، مشکل شریعت ہے؟ یہ دین فطرت کا دین ہے، آسانی کا دین ہے. جس نے اس میں انتہا پسندی کی کوشش کی ہے یا سختی کرنے کی کوشش کی ہے وہی ہلاک ہوا. دین اسلام اسی طریقے سے بلند و بالا رہے گا اور اسی طریقے سے ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. دوسرے نمبر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں قوله صلی اللہ علیہ وسلم احفظ اللہ تجدہ تجاہک بمعنی امامک، اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کرتے رہو، تمہاری حفاظت بھی کرے گا، دین اور دنیا کی. واضح ہے. اور اسے اپنے سامنے پاؤ گے. سبحان اللہ. جیسے کہ دوسری روایت میں احفظ اللہ تجدہ امامک والمعنی تجدہ یحوطک ویرعاک فی امور دینک و دنیاک. حفاظت بھی ہے اور خاص رعایت بھی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کرتا ہے اور اس بندے کے قریب بھی ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. هذا مطابق لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. جب سوال کرو صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، جب دعا مانگو صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اور جب مدد طلب کرو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو. انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، مسکین ہے، حقیر ہے، فقیر ہے، محتاج ہے. جب حاجت ہوتی ہے تو دعا کرتا ہے کہ نہیں؟ مدد طلب کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو جب بھی دعا کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے. مدد طلب کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے. اور یہی معنی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. فإن سؤال اللہ دعاء، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا سوال دعا ہے. والدعاء هو العبادة، اور دعا ہی عبادت ہے. والمعنى أن المسلم يعبد الله وحده، کہ مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے وحده. ويسأله قضاء حاجاته، اور جو بھی اس کی حاجتیں ہیں اسی سے یعنی اپنے رب سے سوال کرتا رہتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے. ويستعين به في جميع أموره الدنيا والأخروية، اور جتنے بھی امور ہیں اس کے، چاہے دنیا کے ہوں یا آخرت کے ہوں، اللہ تعالیٰ ہی سے اپنے رب ہی سے وہ مدد طلب کرتا رہتا ہے. ويأخذ بالأسباب المشروعة،
اور جو اسباب شرعیہ ہیں ان پر بھی عمل کرتا رہتا ہے. وَيَسْأَلُ اللَّهَ أَن يَنفَعَ بِالْأَسْبَابِ, اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا رہتا ہے کہ جو بھی اسباب اللہ نے مہیا کیے ہیں, شرعی اسباب جو ہیں, ان کو بھی آسان کر دے. سبحان اللہ. رزق حلال کی تلاش میں جو بھی اسباب ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی آسان کر دیتا ہے. بعض اوقات کوئی شخص حرام جاب چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, اور اللہ تعالیٰ آزمائش ہوتی ہے, کچھ وقت گزرتا ہے اور انسان دیکھتا ہے اب میں تنگی کے حالات ہیں, بہت مشکل حالات ہیں, صبر کرتا رہتا ہے, اپنا اللہ تعالیٰ کا حوالہ کرتا رہتا ہے, وہ روزہ رکھ لیتا ہے, بھوکا رہ لیتا ہے, ہاتھ نہیں پھیلاتا, ثابت قدمی اس کی دعا کرتا رہتا ہے, اور تھوڑے سے وقت میں اسے پہلے سے بھی زیادہ اچھی آفر آتی ہے, اور اس سے بھی ڈبل یا اس سے بھی زیادہ سیلری کی آفر ہوتی ہے, اور اس کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. وہ کئی ایسے واقعات ہیں, کئی مرتبہ ایسے ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا ہے, اور جب اس نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دی ہے, اس کی دنیا آسان ہو گئی. جب دنیا آسان ہوئی تو آخرت بھی آسان ہوئی کہ نہیں؟ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احرص علی ما ينفعک, حریص رہو کس چیز پر؟ جو تمہارے لیے نفع بخش ہو. واستعن باللہ, اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرتے رہو. ولا تعجز, اور عاجز مت بنو. یعنی یہ نہیں کہ میں نے رزق حلال کی تلاش کے لیے کوشش کرنی ہے, بس ایک جگہ پر میں نے پوچھا ہے, سی وی بھیجی ہے, وہاں سے جواب نہیں آیا, بس میں انتظار میں بیٹھا ہوں, کچھ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میرے ڈگری کی نسبت سے یا میرے علم کے مطابق کوئی کام مجھے نظر نہیں آ رہا ہے, اس لیے میں گھر میں بیٹھا ہوں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے عجز کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لا تعجز, لا تعجز. گھر سے نکلو, ایک نہیں 10 سی وی بناؤ, 20 سی ویاں بناؤ, مختلف جا کے کمپنی میں دے دو. کیا چاہتا ہے؟ آج کل تو ای میل کا زمانہ ہے نا, 50 کمپنی میں جا کے ای میل بھیج دو, کیا مشکل ہے؟ ایڈز اخباروں میں ایڈز آتی رہتی ہیں, وہاں پہ جاؤ, دیکھو, پڑھو, ساتھیوں سے پوچھو, پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. بھئی اگر کہیں پہ اچھی کوئی جاب ہو تو پلیز میرے لیے دیکھ, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے, مدد اللہ تعالیٰ سے ہے, دعا بھی کرتا رہتا ہے. صلاۃ اللیل میں اب رب سے دعا بھی کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق حلال عطا فرما, اور میرے رزق حلال کے دروازے کھول دے اور آسان فرما. تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بھوکا مار دے گا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, آزمائش اپنے جگہ پہ ہے. واللہ میں ایسے لوگ جانتا ہوں جنہوں نے حرام کمائی کو چھوڑا ہے, اور 2-4 سال بے روزگار بھی رہے ہیں. ضروری کہ 2-4 سال میں, ویسے کہہ رہا ہوں, ایسے لوگ میں جو میرے سامنے آئے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, واللہ 10 سال اگر وہ کماتے تو ان 2 سالوں میں جو وہ کمائے 10 سال میں بھی نہیں کما سکتے تھے. اتنی عزت اور اتنی یعنی اچھی جاب کی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اگر حرام میں رہتا تو آج تک وہی نہ کھاتا رہتا, دنیا سے چلا جاتا وہی حرام کھا کے. اس لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آسان کر دے. احرص علی ما ينفعک, ہمیں حریص ہونا چاہیے کس چیز پہ؟ جو ہمارے نفع بخش ہو, فائدہ مند ہو, دنیا میں اور آخرت میں سب سے زیادہ ہے, سب سے ضروری ہے. بعض لوگ دنیا کی سوچتے آخرت بھول جاتے ہیں, اس لیے حلال اور حرام کی تمیز باقی نہیں رہتی. واستعن باللہ, حریص ہوں اپنے نفع بخش کرنے کے لیے دنیا اور آخرت میں. اللہ کی مدد بغیر کچھ ممکن ہے؟ یہ حرص ہمارے جیسا ہے جیسے ہم حقیر مسکین ہیں. جب اپنے رب کی طرف ہم لوٹتے ہیں, اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں, تو وہ طاقتور ہے, وہ غنی ہے, وہ بے پرواہ ہے, وہ صمد ہے, وہ حاجت روا ہے, پوری کائنات اس کی محتاج, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. پھر جب آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرتے ہیں, پھر وہ رب الجلال سبحانہ و تعالی ایسی آسانی کرتا ہے, واللہ میں قسم کھا رہا ہوں کہ آپ کو گمان نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی آسانی ہو سکتی تھی. شاہ صاحب فرمائے, یہ حدیث مسلم کی روایت, رواہ مسلم, احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز. حدیث کو یاد کر لیں, اور یہ حدیث مسلم کی حدیث ہے. چوتھے نمبر پر شاہ صاحب فرماتے ہیں, وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ إِلَى قَوْلِ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. یہاں سے لے کے حدیث کے آخر تک, بعد ان ذکر ان السؤال للہ وحدہ والاستعانۃ باللہ وحدہ. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر دیا کہ سوال صرف اللہ تعالیٰ ہی سے وحدہ لا شریک سے مانگنا ہے, اسی سے دعا مانگنی,
اور استعانت بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کرنی، مدد بھی. اخبر ان کل شیء بیدہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے، یہ فرمایا ہے کہ سب کچھ اسی کے ہاتھ، یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وانہ لا مانع لما اعطى، جو اللہ تعالیٰ دینا چاہے کوئی اسے روک نہیں سکتا. ولا معطی لما منع، اور جسے اللہ تعالیٰ روک دے، منع کر دے، اسے کوئی دے نہیں سکتا. وان كل شيء لا يخرج عن ارادته ومشيئته، اور کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے خارج نہیں ہے. یعنی جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہی ہوتا ہے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں. اور جو وہ نہیں چاہتا وہ ہو ہی نہیں سکتا. وان العباد لا يمكنهم ان ينفعوه بشيء لم يقدره الله، اور سارے کے سارے لوگ، ساری دنیا مل جائے، بات لوگوں کی کیونکہ لوگ ہی مکلف ہیں، ورنہ ساری دنیا مل جائے، دنیا کے درند پرند مل جائے، جن و انس مل جائیں، ٹھیک ہے نا، فرشتے مل جائیں، پوری کائنات مل جائے، اور وہ اس بندے کو، مجھے اور آپ کو کوئی نفع پہنچانا چاہے، اور وہ نفع ہماری تقدیر میں نہیں ہے، اللہ نے وہ ہمارے لیے وہ نہیں چاہا. جیسا فرماتے ہیں لا يمكنهم، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایسا کر سکے، پورے کائنات عاجز ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے. ولا ان يضروه بشيء لم يقدره الله، اور نہ یہ ساری کائنات مل کے اس بندے کو نقصان پہنچا سکتی ہے جو نقصان اس کے مقدر میں نہ تھا، اس کے تقدیر میں نہ تھا. جو نقصان اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا اس کے لیے، پورے کائنات مل کے بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. وان كل شيء يقع او لا يقع سبق بقضاء والقدر، جو کچھ بھی ہے، کل شيء عموم ہے، جو ہوا واقع ہوا، جو واقع نہیں ہوا، یہ انسان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے. سبق بالقضاء والقدر. ولهذا قال، اس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا دیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے. یعنی شیخ فرماتے ان کل کائن قد فرغ منه وكتب، جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت اسے لکھ دیا گیا ہے اور اس سے فارغ ہو چکے ہیں. یعنی اس میں اب رد و بدل ہو سکتا ہے. رفعت الاقلام، قلم اٹھا دیے گئے، دوبارہ واپس آ سکتا ہے. ذرا حدیث کے الفاظ سمجھیں، اور یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلام، یعنی 10 سال سے کم عمر ہے بچے کی، سمجھا رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یار عقیدے کے پیچیدہ مسائل مت بیان کیا کرو، آپ لوگ توحید کی باتیں، اسماء و صفات کی باتیں چھیڑ دیتے ہو، اور پھر آپ باتیں تقدیر کے بارے میں کر دیتے ہو، تو لوگ عوام کو کہاں سمجھ سکتے ہیں. ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو سمجھا سکتے ہیں تو ہم بڑوں کو نہیں سمجھا سکتے. اور پھر یہ مسئلہ کہ ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان، ارکان ایمان کا چھٹا رکن ہے. خاموشی اختیار کریں. آج امت میں اکثریت کے جبر کا عقیدہ ہے، اور جو جبر سے بچے تو وہ تقدیر کے انکاری بن گئے ہیں. واللہ بہت کم ایسے مسلمان ہیں، بہت کم ہیں تقدیر کے تعلق جن کا عقیدہ صحیح ہے، بہت کم ہے. اکثریت ارکان ایمان میں غلطیاں کر رہی ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں یار پیچیدہ مسائل لوگوں کو پریشان کر دیتے ہو. ہم پریشان کرتے ہیں، حق بات آسان طریقے سے سمجھاتے ہیں، یا وہ پریشان خود اپنے آپ کو جو سمجھنا نہیں چاہتے، یا جو منع کرتے امت کو مت سمجھاؤ. امت کو کیا سمجھائیں؟ طہارت سمجھائیں، سمجھا دے طہارت، نماز بھی سمجھا دیے. لیکن یہی نمازی قبر کا طواف بھی کر رہا ہے اور قربانی بھی دے رہا ہے قبر والے کو، نماز سے کام آئے گی؟ تو کیا سکھانا ہے؟ آج امت کو طہارت کی ضرورت نہیں ہے، آج امت کو دل کی طہارت کو ضرورت ہے. جسمی طہارت بعد میں ہے. اگر دل ہی پاک نہیں، شرک و بدعات و خرافات سے، تو کس طہارت کی بات کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور یہی مسائل اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں سمجھائیں گے، اپنے گھر میں نہیں بیان کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال سے کم عمر اپنے پیارے صحابی کو، سید عبداللہ بن عباس کو، حبر هذه الامہ، کیسے حبر بنے؟ ایسے مسئلے سمجھ کر عالم بنے کہ نہیں؟ اگر یہ مسائل چھپاتے رہتے تو کب عالم بنتے؟ آج امت میں علماء کی کیوں کمی ہے؟ یونیورسٹیز کتنی ہیں؟ گن سکتے ہیں آپ امت میں؟ اسلامک یونیورسٹیز گن سکتے ہیں کتنی ہیں؟ کتنے طلبہ پڑھ رہے ہیں؟ ذرا عالم گن کے دکھائیں مجھے. کیا ہے یہ؟ پروڈکشن ہے صرف. بات تلخ ہوتی ہے معذرت کے ساتھ،
प्रोडक्शन है, फैक्ट्रियां हैं ये। उलमा की कमी क्यों है आज? क्योंकि बहुत कम उलमा, वल्लाही बहुत कम उलमा ऐसे मसाइल बयान करते हैं और तफसील से बयान करते हैं। लेकिन अजब बात है, जो तफसील से आज इन मसाइल को बयान करते हैं, कहती है उम्मत में तफरीका चाहती है, फितना चाहते हैं उम्मत में, इनसे बच के भी वहाबी है, ये मदखली है, ये फलान है, ये फलान है। उम्मत में ये खैर नहीं चाहते। खैर कौन चाहता है? बस जो लोगों को जमा करता रहे और इसके साथ मुदाहनत करता रहे, उसके साथ मुदाहनत करता रहे, सब ठीक है यार, चलो बस। कहाँ चलो, कहाँ जाने हम लोगों ने? अगर तौहीद को छोड़ के हम चलेंगे तो कहाँ जाएंगे? अल्लाह के लिए मुझे बताओ, अरकान ईमान को छोड़ के कहाँ, हमारा रुख किस तरफ होगा? कहाँ जाएंगे हम? बस कर, उम्मत को धोखा मत दे, अल्लाह के लिए आंखें खोले, हक बयान, बात बयान करें। हब्र हादिल उम्मत, 10 साल से कम बच्चे को मसाइल समझाए जा रहे हैं, जो आज अल्लाह कसम बड़ी पगड़ी वाले नहीं समझ पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? बचपन से किसी ने उनको बताया है, बचपन से वो उन्होंने सीखा नहीं कि ना कुछ सिखाने वाला था। बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। 10 साल का बच्चा था, 20 साल का बच्चा बना, 50 साल का भी बच्चा है। अब 60 साल में भूला चूर हो गया बुढ़ापे की वजह से, तो कब वो समझेगा? अल्लाह के लिए मुझे बताएं जरा। आज वक्त है समझने का, खुद समझें अल्लाह के लिए। ना समझ आए तो पूछें। अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क में जमा किया है, ये हमारा कमाल है। क्या समझते हैं आप? अल्लाह की कसम, ये उसी का एहसान है और इसी का ही कमाल है सुब्हानहू व तआला। दुनिया में करोड़ लोग तमन्ना करते हैं अल्लाह के घर की एक ज़ियारत करने को, और हम यहाँ पे रहते हैं सिर्फ रिज़्क़ कमाने के लिए, माल कमा के तिजोरे भर के चले जाएंगे इस मुल्क से। और बाकी इल्म, तौहीद का इल्म, इत्तिबा सुन्नत का इल्म, वल्लाही दुनिया में जो यहाँ पर मुयस्सर है, किसी जगह पे और मुयस्सर नहीं है। खालिस तौहीद अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वल्लाही बेहतरीन मौका है। आप दुनिया भी कमाएं और दीन से महरूम ना हो अल्लाह के लिए। ये तौहीद का इल्म, इत्तिबा सुन्नत का इल्म, ये अकीदे की मसाइल, ये तफसील आपको नहीं मिलेगी कहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी और मदारस में नहीं पढ़ाए जाते, नहीं, वहाँ पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इस तरीके से तफसील, इस तरीके से आसानी, फिर माहौल का मिलना, फिर उलमा का वजूद, आसानी से आप जाते हैं, कुछ भी लेते हैं। तुल्लाब इल्म अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, और फिर हमारे पास क्या उज़्र होगा जब हम कहेंगे यार हमें पता ही नहीं चला, यार बस मौका नहीं मिला, यार ओवर टाइम करते करते यार कमर टेढ़ी हो गई। ओवर टाइम करते करते बाज़ लोग 16-16 घंटे काम करते हैं, अभी भी वो 25 तारीख उधार ले रहे होते हैं महीने के खत्म होने से पहले। कहाँ जा रहा है पैसा? बेबरकती क्यों है? जैसे कि दुनिया के पीछे, बस आंखें बंद करके दुनिया के पीछे लगे। अल्लाह के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुदसी में, तिरमिज़ी की रिवायत है, बड़ी प्यारी हदीस है, याद कर लें। या इब्न आदम तफर्रग लिइबादत, या आदम की औलाद मेरी इबादत के लिए फारिग हो जाए। इबादत के लिए फारिग कैसे होंगे? इबादत कैसे करेंगे हम? बगैर इल्म के मुमकिन है? इब्तिदा इल्म है, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, पहले इल्म है। तफर्रग लिइबादती, मेरी इबादत के लिए फारिग हो जाओ, वक्त निकालो। क्या मिलेगा? मैं तुम्हारे सीने को अमीरे से भर दूंगा और तुम्हारे मुहताजी फ़क़्र को मिटा डालूंगा। अमला सदरुक गिनन व असुद्दु फ़क़्रक। सुभान अल्लाह। अगर ऐसा नहीं करोगे तफ़अल मलअतु यदैका शुग़लन, मैंने तुम्हारे दोनों हाथों को काम से भर दूंगा। यानी हाथों में तो काम है, फ़कीर कहाँ पे, मुहताजी कहाँ पे है? नऊज़ बिल्लाह, दिल में है। और तुम्हारी मुहताजी को कभी मिटाऊंगा नहीं मैं। ये कम अज़ाब है? क्या समझते हैं आप? दुनिया में लोग 16-16 घंटे करके भी मुहताज, अल्लाह के कसम देखा मैंने, लगे पीछे अपने हाथों से, अपने पांव से, किसी भी तरीके से। सगे भाई को भी अगर गर्दन पे पांव रख कर ऊपर जाए तो जाएंगे, परवाह नहीं है। बरकत कहां से आएगी? ये वही लोग जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अब्दुद दिरहम व अब्दुद दीनार, नऊज़ु बिल्लाह, ये गुलाम हो चुके हैं दिरहम और दीनार के। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हदीस याद कर लें, वल्लाही डर लगता है। तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुदसी में फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं
اے آدم کی اولاد میری عبادت کے لیے فارغ ہو جائے. جانتے فارغ ہو جائے یار, تھوڑا سا فرصت وقت نکالو بھائی, میری عبادت کے لیے فارغ ہو جائے. اگر ایسا کرو گے تو کیا ملے گا؟ میں تمہارے دل کو امیری سے بھر دوں گا. واللہ گھر میں کھانا بھی نہیں ہے نا تو تنگی محسوس نہیں ہوگی. روزہ رکھتے ہوئے بھی اتنی خوشی مسرت ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تنگی نہیں ہوگی کبھی, مسرت سعادت اللہ دل میں ڈال دے گا. ملأت صدر کا غنن, جب اللہ تعالیٰ بھر دیتا. غنی, اپنے دل سے غنی ہے یہ شخص. یہ کبھی محتاج ہوتا ہے؟ دل سے غنی شخص دیکھا کبھی آپ نے؟ اگر ایسا نہیں کرو گے, یعنی میری عبادت کو تمہیں وقت نہیں ملے گا, تو میں تمہارے ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھ کام سے بھر دوں گا. کام کرتے رہو گے لیکن تمہاری محتاجی کو مٹاؤں گا نہیں. زیادہ کرو گے زیادہ محتاج رہو گے. ولم اسد فقرا, تمہاری محتاج فقیر کبھی ٹالوں گا نہیں میں, رہے گی زندگی بھر. استغفر اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. مطلب سب کو محفوظ فرمائے, تو ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے رب کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں. جی ہاں, اور بھی, لیکن یہ حدیث جو ہے اس کو یعنی ٹو دا پوائنٹ ہے اور سیدھا دل پہ جا کے لگتی ہے. سبحان اللہ, یعنی ہاتھ بھرے ہوئے ہیں تب بھی تنگی ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا, کھانا کو ملا تو کھا لیا, نہ ملا تو روزہ رکھ لیا. 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا لیکن چہرے مسکراہٹ رہی کہ نہیں. لوگوں کیا سبق دیتے تھے کہ عثمان بھائی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے کہ نہیں. ایک بار سید عائشہ کے گھر میں صرف 3 کھجوریں تھیں, چوتھی نہیں تھی. ایک عورت ہے, 2 بچیاں ساتھ تھیں, فقیر, مانگا 3 کھجور اٹھا کے اس کو دے دی. اب ماں نے ایک بچے کو 1 کھجور دی, دوسرے کو دوسری دی, تیسرے پر منہ کے قریب لے کے جا رہی تھی, دیکھا تو دونوں بچوں نے ایک جلدی منہ میں ڈال کے پھر اپنا ہاتھ آگے کیا ہوا. ماں نے کیا کہ اس کھجور کو خود نہیں کھایا, 2 ٹکڑے کر کے ایک اس بچے کو دے دیا, ایک اس بچے کو دے دیا. سید عائشہ حیران ہو گئی, یہ ماں ہوتی ہے, خود بھوکی پیاسی, مشکل سے کھجور ملی ہے. ایک کھجور سے تھوڑا سا اپنی بھوک کو مٹا سکتی تھی تھوڑے وقت کے لیے, لیکن آدھے کھجور بیٹے کو دے دی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے, سید عائشہ نے عرض کی کہ میں نے ایسا واقعہ دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عورت نے اپنے اس عمل سے جنت میں داخل ہوا. عمل دیکھا ہے, سبحان اللہ. آج ہمارے دسترخوان کیسے ہوتے, کتنے بڑے ہوتے ہیں, کبھی سوچا ہے ہم نے؟ تو اللہ کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں اس سے پہلے کہ نعوذ باللہ اس عذاب میں کوئی مبتلا ہو جائے. واللہ یہ عذاب ہے, یہ عذاب ہے کہ ہاتھ, دونوں ہاتھ, ایک بھی نہیں, کام سے بھرے ہوں لیکن نماز کی فرصت نہیں. واللہ بعض لوگ میں دیکھتا ہوں کام میں لگے ہیں, نماز کا وقت آیا گیا, دوسرا وقت آیا گیا, پتہ ہی نہیں چلا. فجر کے وقت اٹھنا ہے, الارم 7:30 بجے کا لگانا ہے, 8 بجے جاب پہ جانا ہے. بس اٹھتے ہیں, منہ دھو کے مشکل سے, پتہ نہیں کس طریقے سے نکلتے ہیں گھر سے, دوڑتے جاتے ہیں, آفس میں جا کے بیٹھ گئے اپنا. فجر کی نماز ویسے نہیں پڑھی, ظہر کی نماز کا وقت آیا گیا, کوئی پتہ نہیں چلا. عصر کے وقت بھی چلی گئی, گھر واپس تھکے آئے, سو گئے. مغرب کے وقت بھی چلا گیا, عشاء کے بعد آنکھ کھلی, دوستوں کو ملنے گیا, دن گزر گیا. کیا ہے؟ پھر کہتے یار پریشانیاں ہیں, یار ہم پریشان ہیں, دل تنگ ہے. دل کیسے تنگ نہیں ہوگا؟ کر کیا رہے ہو؟ اپنے رب کی عبادت کے لیے تمہارے پاس فرصت نہیں ہے, اور یہ دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ دل تو ہمارے سینوں میں ہے لیکن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے, جب چاہے پھیر دے. جب چاہے پھیر دے. کیا ہے؟ ہدایت اور گمراہی, یا خوشی اور غمی, سعادت, خوش بختی, بدبختی, اس کی مرضی ہے. اللہ کو ناراض کرتے ہوئے خوشی کی تلاش میں ہو, اپنے رب سے دوری اختیار کرتے ہوئے خوش رہنا چاہتے ہو, سعادت حاصل کرنا چاہتے ہو, واللہ ممکن نہیں ہے. واپس آتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں رفعت الاقلام, قلم اٹھا لی, وجفت الصحف, اور صحیفے خشک ہو گئے. کیا سبق ملتا ہے؟
بعض لوگ کہتے ہیں اولیاؤں کی رسائی لوح محفوظ پر ہے، لوح محفوظ تک ہے، وہ ولی ہی نہیں ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہو تبدیل نہ کر سکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک چھوٹا بچہ سمجھ رہا ہے. رفعت الاقلام، قلم اٹھا دیا گیا، واپس قلم آ سکتے ہیں؟ اگر واپس قلم آ سکتا ہے تو پھر تقدیر بدل سکتی ہے. واپس قلم آ نہیں سکتا، یعنی کچھ لکھا نہیں جا سکتا. اچھا، مجفف الصحف کیا ہے؟ جو لکھ دیا گیا وہ خشک ہو چکا. جو خشک ہو چکا اسے کوئی بدل سکتا ہے، مٹا سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اب اس سے واضح الفاظ مجھے بتائیں کیا ہونے چاہیے. کہیں سے یہ خبر ملتی ہے کہ کوئی بھی نبی ہو یا مقرب فرشتہ ہو یا کوئی ولی ہو، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، وہ تقدیم رد و بدل کر سکتا ہے؟ جو کہتے کر سکتا ہے، دونوں سے ایک بات ہے، یا تو وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں یا وہ خود جھوٹے ہیں. سچ کیا ہے؟ وہ خود جھوٹے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا کفر ہے، نعوذ باللہ. اور واللہ کئی قصے ہیں. صوفی کو کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، غالب صوفی کو کتابیں، واللہ شرم آتی ہے، بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. ان کو لکھتے ہوئے شرم نہیں آتی، پڑھتے ہوئے شرم نہیں آتی. اللہ کے گھروں میں کس سے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے گھروں میں لوگوں کو دکھاتے کہ یہ ہمارے اولیاء ہیں، اور ان اولیاء کے قدم میں جو گرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے ان کے نزدیک. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود کہتا ہے، خود فرماتے ہیں کہ میں امام السنہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتباع کرتا ہوں. سبحان اللہ. خود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو ان کے سلف صالح میں سے، جو ہمارے بھی سلف صالحین میں سے ہے، ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں، اور لوح محفوظ تک بھی رسائی کرتے ہیں. اور یہ بتا دوں میں، یہ صرف بریلوں کا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ بریلوں کا بھی عقیدہ، دیوبندوں کا بھی عقیدہ ہے. بعض لوگ پھر کہتے ہیں یار نام کیوں لیتے، پھر نام نہ لیں گے تو پھر کیوں، کس کو کیا پتہ کس کی بات ہو رہی ہے. صوفی، سارے صوفی کہتے نہیں ہم نہیں وہ ہیں، وہ کہتے نہیں یہ ہیں، دونوں ہیں. سارے صوفی کو یہ ایک جیسا عقیدہ ہے، کوئی ناراض نہ ہو، پریشان بھی نہ ہو. صوفی تو پھر یہی عقیدہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہمیں تو پتہ نہیں ہے. اچھی بات ہے، جہالت میں رہو. ایسے علم سے بہتر جہالت ہے کہ نہیں؟ جہل مرکب سے جاہل رہنا بہتر ہے کہ نہیں؟ تو جاہل ٹھیک ہو، اللہ کا شکر ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. پھر بتاتے کیوں ہو؟ اس لیے کہ تم بچو. یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اس بدعقیدگی کو اپناؤ، اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے بچو. یہ تمہارے علماء کے عقائد ہیں، تمہاری کتابوں میں لکھے ہوئے. وقت نہیں میں کچھ حوالے بتا دیتا، لیکن یہ چیزیں موجود ہیں ان کی کتابوں میں، اور یہ ان کا عقیدہ ہے. بہرحال جیسا فرماتے ہیں جو کچھ لکھ دیا گیا کائنات میں اس سے فارغ ہو، اسے لکھ دیا گیا اور اسے فراغت ہو چکی ہے. ولا بد من وقوع، اور وہ ہو کے ہی رہے گا. والمراد برفع الاقلام وجفاف الصحف الانتهاء من كل شيء، ہر چیز سے انتہا ہو چکی ہے، ختم ہو چکا ہے. مقدر بكتابته في اللوح المحفوظ، جو تقدیر ہو لکھ دی گئی لوح محفوظ میں. فلا بد ان يقع وفقا لما قدر، اور یہ جو کچھ تقدیر میں لکھ دیا گیا وہ اب ہو کے رہے گا. وهذه الجمل فيها اثبات الايمان بالقدر، ان جملوں میں تقدیر پر ایمان ثابت ہوتی ہے. وهو احد اصول الايمان السته، اور یہ تقدیر پر ایمان جو ہے ایمان کے 6 اصول بھی کہا جاتا ہے، ارکان بھی کہا جاتا ہے. دو مختلف لفظ ہیں لیکن معنی ایک ہے. اصول ایمان کو ارکان ایمان بھی کہا جاتا ہے. وهو احد اصول الايمان السته، 6 جب 6 کہا جاتا ہے پھر ارکان، اصول مطلب ارکان ہے. جب 6 نہیں کہا جاتا پھر اصول ایمان یعنی عقیدے کے اصول ہیں. اصول ایمان الستہ، 6 جو ارکان ایمان ہے اصول ایمان. المبینۃ فی حدیث جبریل المشہور، جن کو بیان کیا گیا ہے حدیث جبریل المشہور میں. اسی کتاب میں حدیث نمبر 2 ہے. کس لفظ میں؟ شاہد کیا ہے اس پوری حدیث میں؟ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ الایمان
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وأن تؤمن بقدر خيره وشره. هي شاهدنا